کوئی کمی کا کبھی بھی اظہار ہوا ہے. تو وہ جو ویلفیئر ہے اور وہ جو سیکیورٹی کا بل ہے وہ آپ لوگوں کے پریس کلبز میں آ چکا ہے. اس میں تاخیر آپ لوگوں کی طرف سے ہے. میری طرف سے وہ بل بن چکا ہے. آپ کی جتنی جلدی کنسلٹیشن آئے گی اتنی ہی جلدی وہ بل ٹیبل ہوگا. میں نے اسی طرح اس کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے کہ پارلیمنٹ میں جائے اور اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے, میں نے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا فار کنسلٹیشن. میں نے پہلے اسپیکر آفس میں نے پہلے سینٹ میں اور پپس میں اور آپ لوگوں کو اور تمام میڈیا ہاؤسز پی بی اے پی این ایس سی پی این ای ان سب کو وہ بل خود بھیجا ہے کہ آپ لوگ اپنی ان پٹ دیں. جتنی جلدی آپ لوگوں سے ان پٹ آئے گی آئی تھنک وہ جو لیجسلیشن ہے کیونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک لیگل فریم ورک میں جرنلسٹ اور رپورٹرز خاص طور کے اوپر جو ٹیئر ہے اس کے اندر ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو لیگل فریم ورک میں نہیں لایا جائے گا, اسی طرح یہ چیزیں ہر دفعہ ہوتی رہیں گی. ہم ریئیکشنری موڈ میں رہیں گے. جب بھی کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوگا اس کے بعد ہم تمام اعلانات کریں گے. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ ویژن تھا اور 2013 میں ہی وہ کمیٹی بن گئی تھی جس نے اس لیجسلیشن کو دیکھنا تھا. اور اس وقت جو مجھے ٹاسک دیا گیا تھا الحمدللہ 2 مہینے میں ہم نے اس بل کو ڈرافٹ بھی کر دیا اپنی طرف سے. آپ کی ان پٹ کا انتظار ہے. جتنی جلدی آپ ان پٹ دیں گے اس کو بھی فوراً سے پہلے ٹیبل کر دیا جائے گا. اب میں بات کروں گی جی ویمنس ڈے کے حوالے سے. سب سے پہلے کہ آج انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے اور اس دن میں تمام وہ خواتین جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی آزادی کے لیے ایک جدوجہد کی, ایک سٹرگل کی, اور وہ خواتین جو آج تک وہ سٹرگل کر رہی ہیں, چاہے وہ خواتین کے حقوق ہوں, چاہے وہ پاکستان کی ترقی ہو یا چاہے وہ پاکستان کی جدوجہد ہو, جو رول خواتین کا رہا ہے. اور ان سب خواتین کو میں آج ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گی سب سے پہلے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح پاکستان کا آئین خواتین کے وہ فنڈامنٹل رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے, اور یہ حق انہوں نے پاکستان کے آئین نے خواتین کو دے دیا ہے. اور اس کی جو سب سے اعلیٰ مثال ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فاطمہ جناح کو جو ایک رتبہ دیا تھا. ان کے پاس کوئی آفس نہیں تھا, ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, لیکن فاطمہ جناح جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے شانہ بشانہ ان کو کھڑا کیا, اور کئی انسیڈنٹس میں کئی تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے آگے ایک سٹیپ آگے ہیں. تو یہ وہ سمبولزم تھا, یہ وہ سمبولکلی قائد اعظم کا میسج تھا کہ پاکستان وہ ملک ہوگا جس کے اندر جو خواتین ہیں وہ شانہ بشانہ ڈیسیجن میکنگ میں اور ہر اس جگہ کے اوپر کھڑی ہوں گی مرد حضرات کے ساتھ جہاں ان کی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جن سوسائٹیز نے, جن قوموں نے خواتین کو وہ حقوق نہیں دیے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہارورڈ بزنس اسکول میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی آج کے دن میں کہ ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک اسٹڈی ہے جس میں انہوں نے 500 کارپوریشنز کو, بزنسز کو اسٹڈی کیا, اور اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جس بزنس نے اور جس کارپوریٹ کمپنی نے خاتون کو ہیڈ بنایا انہوں نے ان کمپنیز نے 69%, چاہے وہ پروفٹ ہو, چاہے وہ ایسٹ ہو, چاہے وہ اسٹاک ہولڈنگ ہو, اور اس میں زیادہ پرفارم کیا ان کمپنیز میں جن کی ہیڈز جو تھیں وہ خواتین تھیں. اور یہی وہ ویژن ہے موجودہ حکومت وزیر اعظم کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائم منسٹرز یوتھ لون پروگرام تھا اس کا جو شیئر ہے وہ 50% خواتین کا ہے اور 50% وہ مردوں کا ہے. تو وہ ایکول شیئر اس وقت اس میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارم پروگرام ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ پرابلم ہوئی وہ خواتین بچیاں جو تھیں جب وہ اسکول جاتی تھیں اور کالج اور یونیورسٹی جاتی تھیں, جو ٹرانسپورٹ سسٹم تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح وہ اس میں بیٹھ کر جا سکیں. تو اس وقت اسلام آباد کے اسکولوں کے اندر جو پرائم منسٹر کا تحفہ ہے اسلام آباد کے اسکول کی بچیوں کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ بسز ہیں جو کہ بچیوں کے اسکول کے ساتھ ایسوشیٹ کر دی گئی ہیں. اسی طرح پاکستان کا پہلا ہیلتھ کیئر پروگرام جو ہے اس کے اندر بھی جو خواتین کی شرح ہے انرولمنٹ کی وہ مردوں سے زیادہ ہے اس وقت. تو یہ وہ تمام پالیسی انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیگل فریم ورک ہے ویمن امپاورمنٹ بل ہو اور بھی جو لیگل امینڈمنٹس ہیں ویمن امپاورمنٹ بلز کی, وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں سمجھتی ہوں وہ ملک ہے جس کے اندر بہت خوبصورت لیجسلیشن اور لیگل فریم ورک موجود ہے, پالیسیز موجود ہیں, لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اوپر اس میں کمی کیوں ہے. اور وہ کمی اس لیے ہے کیونکہ جو پاور آف ویمن ہے وہ سوسائٹی نے ان کو دینی ہے. وہ گھروں میں سے جب بچیاں نکلتی ہیں, جب وہ ورک پلیس میں جاتی ہیں,
جہاں وہ کام کرتی ہیں تو وہ جتنا جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دینا ہے، میں خود اگر اس مقام پر آج پہنچی ہوں تو جو مجھے امپاورمنٹ میرے والد نے دی وہ میری والدہ نے بھی نہیں دی. میری کامیابی میں شاید میری کامیابی میں میری والدہ کی دعاؤں کا بہت زیادہ اثر ہے اور ہاتھ ہے، لیکن میری جو ایک اندر ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ میرے والد نے اور میرے جو بھائی تھے اور جو فیملی کے جتنے مرد حضرات تھے ان کے کانفیڈنس سے وہ آئی. تو جو یہ ٹریننگز ہوتی ہیں ویمن امپاورمنٹ کی، میرے خیال میں ڈیڈیکیٹڈ پروگرامز مردوں کے لیے ہونے چاہیے، جو کہ صرف ویمن امپاورمنٹ، ویمن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کی مردوں کو جو آگاہی ہے، جو سوسائٹی ایٹ لارج کو آگاہی ہے، وہ دینے کی بہت ضرورت ہے.